مصطفیٰ کا فیض باطن ادھر علی شیر خدا سے چلا، ادھر فاطمۃ الزہرا سے چلا، دونوں طریق ایک فیض مصطفیٰ کا طریق علی ہے، ایک فیض مصطفیٰ کا طریق فاطمۃ الزہرا ہے۔ یہ دونوں راستے حسین ابن مرتضیٰ پہ آ کے جمع ہو گئے۔ جب جمع ہو گئے، جسے ذبح اسماعیل کا ذبح عظیم بنانا تھا، حضرت ابراہیم کو ذبح اسماعیل کے لیے خواب آیا اور خواب میں بتایا گیا کہ اسماعیل ذبح ہوگا، اور ذبح حسین کے لیے مصطفیٰ کو خواب نہیں، بیداری میں وحی خدا آئی۔ وہ خواب آیا، یہاں بیداری میں جبرائیل امین آئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تھی، حضور علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، اخبرنی جبریل ان ابنی الحسین یقتل بارض العراق، فقلت لجبریل ارنی تربت الارض التي يقتل فيها فجاء فهذه تربتها۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میرے پاس ابھی عالم بیداری میں جبرائیل امین آئے ہیں، اور مجھے جبرائیل امین نے آ کے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ بیٹا حسین جسے آپ گود میں کھلا رہے ہیں، جسے آپ اپنے کندھوں کی سواری عطا کر رہے ہیں، جس نے اپنی زبان کا چشمہ فیض چوسا رہے ہیں، آپ اس بیٹے حسین کو عراق کی سرزمین میں قتل کر دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا۔ میں نے کہا، جبرائیل مجھے اپنے بیٹے حسین کے مقتل کی مٹی لا کے دکھا دے۔ جبرائیل گئے اور ارض کربلا کی مٹی لا کے مجھے دے گئے، یہ میرے بیٹے حسین کے مقتل کی خاک ہے۔ طبقات ابن سعد اور طبرانی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جبرائیل امین نے مجھے خبر دی ان ابنی الحسین یقتل بعدی بارض الطف، اور دوسری روایت میں آگے یقال لہا کربلا، کہ جبرائیل امین نے مجھے بتایا کہ میرا یہ بیٹا حسین، گود میں حسین کھیل رہے تھے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں، آقا کے چشمان مقدس سے آنسو روا تھے۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، آج کیا بات ہے آپ کی چشمان مقدس سے آنسو روا ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، ام سلمہ اور ادھر حضرت عائشہ کی روایت، فرمایا مجھے جبرائیل خبر دے کے گیا ہے کہ میرا یہ بیٹا حسین ارض عراق اور میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ جس میدان میں میرا حسین شہید ہوگا، من ارض العراق یقال لہا کربلا، عراق کی سرزمین میں اس میدان کا نام کربلا ہے۔ حاضرین محترم، آقا علیہ السلام نے جس ملک میں حسین کو شہید ہونا تھا اس ملک عراق کی خبر دی، جس میدان کربلا میں شہید ہونا تھا اس میدان کربلا کا نام بتایا، جس سال 61 ہجری 60 کے خاتمے پر شہید ہونا تھا مصطفیٰ نے سن شہادت حسین بتایا۔ ابن عساکر میں اور طبرانی میں ام سلمہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا، یقتل الحسین علی راس 60 سنۃ من مہاجری، میرا بیٹا حسین 60 ہجری کے ختم ہونے پر شہید کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے، ہم دعا کرتے تھے کہ مولا ہمیں 60 ہجری کا خاتمہ زندگی میں نہ دکھانا، کیونکہ حضور نے اس کے اختتام پر حسین کی شہادت کی خبر دی۔ اور ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ چونکہ حسین کو ذبح عظیم بنایا گیا تھا،
اور لخت جگر مصطفیٰ ہونے کے ناطے قربانی مصطفیٰ کا مظہر بنایا گیا تھا، اس لیے امام حسین کے جسم کو جسم مصطفیٰ سے مشابہت دے دی گئی تھی۔ حضور کے وصال کے بعد جو اداس ہوتا، جس کسی کو مصطفیٰ کا دیدار کرنا ہوتا، وہ حضرت فاطمہ الزہرا کے در دولت پر اور علی شیر خدا کے در دولت پر آ کر حسن و حسین کا دیدار کرتے مصطفیٰ کی زیارت ہو جاتی۔ سیدنا امام حسین کی شہادت بیان مصطفیٰ سے اتنی شہرت پا چکی تھی کہ حتیٰ کہ ایک مرتبہ جب سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین کے لیے جا رہے تھے اپنے زمانے میں، تو جب نینوا کے علاقے میں پہنچے اور میدان کربلا سے گزرنے لگے تو روایت کرتے ہیں، حضرت نجی الحضرمی روایت کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا حضرت علی شیر خدا کو کہ ایک میدان آیا، حضرت علی شیر خدا رک گئے اور وہاں رک کر اس زمین کو دیکھنے لگے اور بلند آواز سے کہنے لگے، اے ابو عبداللہ حسین صبر کرنا، ابو عبداللہ حسین صبر کرنا، ابو عبداللہ حسین صبر کرنا۔ ہم سہم گئے، رونگٹے کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے ناسو بہ گئے، برسہ حیرت میں پڑ گئے۔ عرض کیا حضرت علی شیر خدا یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا میں نے تاجدار کائنات سے سنا ہے کہ اس میدان کربلا میں میرا حسین شہید ہوگا، وقت تو بعد میں آئے گا مگر میں روح حسین کو اس دھرتی میں کھڑا ہو کر صبر کی تلقین کر رہا ہوں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ آقا علیہ السلام نے جب مجھے امام حسین کی شہادت کی خبر دی اور فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے مقتل حسین میدان کربلا کی مٹی لا کے دی ہے، تو وہ مٹی آقا علیہ السلام نے مجھے عطا فرما دی ایک شیشی میں، اور فرمایا ام سلمہ یہ میرے شہزادے حسین کے مقتل کی مشہد کی ارض کربلا کی مٹی ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا۔ اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمی ان ابنی قد قتل۔ ام سلمہ یاد رکھنا، دیکھتے رہنا، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے اس دن سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید ہو گیا۔ اب ام سلمہ کہتی ہیں میں وہ مٹی سنبھال کے رکھتی رہی، وہ مٹی سنبھال کے رکھتی رہی، حتیٰ کہ وہ 60 برس ہجری کے گزر گئے، 61 کا ماہ محرم آیا، 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہیں دوپہر کا وقت تھا، میں لیٹی تھی، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقیا وعلی رأسہ ولیتہ التراب، قلت ما لک یا رسول اللہ، قال شہدت قتل الحسین آنفا۔ فرماتی ہے میں لیٹی ہوں، میں نے خواب میں دیکھا اچانک تاجدار کائنات تشریف لے آئے اور وہ رو رہے ہیں، ان کے چشمان مقدس سے آنسو رواں ہیں اور ان کے سر انور پہ خاک پڑی ہوئی ہے، ان کی ریش مبارک کر آلود ہے۔ میں پوچھتی ہوں یا رسول اللہ یہ کیفیت کیا ہے، یہ کیفیت کیوں ہے؟ میرے آقا نے روتے ہوئے فرمایا ام سلمہ میں ابھی حسین کے مقتل سے آ رہا ہوں، میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں اور شہادت حسین کے منظر سے آ رہا ہوں۔ ادھر ام سلمہ نے مصطفیٰ کو دیکھا، ادھر مکہ معظمہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس لیٹے ہیں، فرماتے ہیں دوپہر کا وقت ہے، میں لیٹا ہوں، میں نے اچانک خواب میں دیکھا رآہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصف النہار اشعث اخبر بیدہ قارورۃ فیہا دم، قلت ما ھذا الدم یا رسول اللہ، فقال دم الحسین واصحابہ۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں دوپہر کو لیٹا، میں نے اچانک دیکھا کہ حضور علیہ السلام تشریف لائے، پریشان حال ہیں، اور آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں دست مبارک میں ایک شیشی ہے، اس شیشی میں خون ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ خون کیسا ہے؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا ابن عباس یہ مقتل حسین سے آیا ہوں، یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون شہادت ہے۔
آج سارا دن میرا کربلا میں گزرا. حسین اور اس کے اصحاب، خانوادہ رسول کے پاکیزہ تن اور حسین کے رفقا آج یزیدی لشکر کفر کے ہاتھوں شہید ہوتے گئے، اور میں سارا دن ارض کربلا میں اس منظر میں کھڑا ہو کر ان کے خون کا ایک ایک قطرہ شیشی میں جمع کرتا رہا. اگر کوئی اعتراض کرنے والا سوال کرے کہ 72 تن شہید ہوئے تھے تو 72 تنوں کا خون شہادت ایک شیشی میں کیسے بند ہو گیا؟ تو ہاں، اس کا جواب یہ ہے، اسی طرح جیسے 1400 صحابی کا غسل کا پانی مصطفیٰ کے ایک لوٹے میں بند ہو گیا تھا. یہ 10 محرم الحرام 9 محرم کی شب سے شروع کرتے ہیں. البدایہ والنہایہ اور ابن الاسیر نے کہ 9 محرم الحرام کو امام حسین عصر کا وقت ہے، تھکے ماندے جسم کے ساتھ اپنے خیمے کے سامنے میدان کربلا کی ریت پر بیٹھے ہیں، اپنی تلوار سے سر کی ٹیک لگا کے بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی. 10 محرم کے اگلے دن کا یوم عاشور کا انتظار کر رہے ہیں. اونگ آ گئی. جب اونگ آ گئی تو ادھر ابن سعد نے اپنے لشکر کو فیصلہ فائنل ہو جانے کے بعد حکم دے دیا کہ حسین اور اس کے لشکر پہ حملہ کر دو. انہوں نے حملے کی تیاری کر دی اور حملہ کرنے کے لیے امام علی مقام کے اور اہل بیت اطہار کے خیموں کے قریب یزیدی لشکر پہنچ گیا. یزیدی فوج کا شور و غوغا سن کر سیدنا امام علی مقام کی ہمشیرہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا باہر تشریف لائیں اور امام حسین کے پاس آ کے آپ کو بیدار کیا. آپ نے سر انور اوپر اٹھایا، پوچھا زینب کیا بات ہے؟ آج کے امام علی مقام یزید کا لشکر حملے کی تیاری کر چکا ہے. فرمانے لگے زینب ہم بھی تیاری کر چکے. بھائی جان تیاری سے کیا مراد؟ امام علی مقام نے فرمایا زینب ابھی میری آنکھ لگی اور نانا جان تشریف لائے تھے اور خواب میں میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا اور مجھے ابھی ابھی بتا کے گئے ہیں کہ حسین اب تم ان قریب ہمارے پاس آنے والے ہو، ہم انتظار میں ہیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی ہائے مصیبت کی گھڑی آ گئی. فرمایا زینب افسوس نہ کر، صبر کر، اللہ تم پر رحم فرمائے گا. امام علی مقام نے حضرت عباس کے ذریعے یزیدیوں سے اس شب کی مہلت مانگی کہ جنگ کا آغاز کل کریں گے، آج زندگی کی آخری شب ہے، اس دنیا میں آخری شب ہے، آج کی مہلت دے دو تاکہ میں اپنے رب کے حضور جی بھر کے عبادت کر سکوں، اس حیات ظاہری کے آخری سجدے کر سکوں، اس رب کو منا سکوں، اس سے مناجات کر سکوں. کل فیصلہ کر کے جنگ کا آغاز کر دینا. امام علی مقام نے شب عاشور کی مہلت لے لی. جب وہ لشکر واپس چلا گیا آپ اپنے خیموں کے قریب آئے. البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر روایت کرتے ہیں اور ابن اسیر روایت کرتے ہیں، امام طبری روایت کرتے ہیں آپ نے اپنے رفقا کو جمع کیا. وہ مسافر جو مدینہ طیبہ اور مکہ معظمہ میں سے چلے تھے جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا کہ دیکھو کل کا دن دشمنوں سے مقابلے کا دن ہے اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ کل کا یوم شہادت ہے. بڑی کڑی آزمائش اور مصیبت کی گھڑی آنے والی ہے. میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں
کہ تم واپس اپنے اپنے وطنوں کو گھروں کو چلے جاؤ، اپنی جان اس بڑی کڑی آزمائش کی گھڑی سے بچا لو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں قیامت کے دن اپنے نانا کے حضور تمہاری بے وفائی کا شکوہ نہیں کروں گا اور گواہی دوں گا کہ نانا جان یہ وفادار تھے، میں نے ان کو میدان کربلا سے بھیج دیا تھا، اور جس جس کو لے جانا چاہتے ہو ساتھ لے جاؤ۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں یزیدیوں کو صرف میری گردن چاہیے، جب یہ میری گردن کاٹ لیں گے تو ان کی ہوس ٹھنڈی ہو جائے گی، تم اپنی جانیں بچاؤ اور حفظ و امان سے واپس چلے جاؤ۔ تمام لشکر کے وفادار غلاموں نے، شہزادوں نے اور آپ کے اصحاب نے عرض کیا، اے امام عالی مقام، خدا کرے وہ دن نہ آئے کہ ہم آپ کو چھوڑ کے واپس جائیں، اور خدا نہ خواستہ آپ نہ رہے تو اس دنیا میں ہم نے رہ کے کیا کرنا ہے؟ ہم مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، ہماری گردنیں آپ کے قدموں میں گریں گی، ہمارے تن آپ کے قدموں میں گریں گے، ہماری جان آپ کے قدموں میں نچھاور ہوگی، ہماری لاشیں آپ کے قدموں میں گریں گی، پھر کسی بدبخت کا ہاتھ آپ تک پہنچے گا، ہم آپ کو تنہا چھوڑ کے نہیں جاتے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک، اب آخری شب ہے، سجدے میں گر کے رب کے حضور عبادت کر لو۔ رات ساری عبادات میں گزری، مناجات میں گزری، اللہ کے حضور رونے دھونے میں، عاجزی اور سسکیوں میں گزری۔ نماز صبح لشکر اہل بیت نے امام حسین کی امامت نے ادا کی، اور یزیدی بدبخت لشکر نے بھی ابن سعد کے ساتھ نماز پڑھی۔ وہ نماز کیا تھی؟ سراپا بدبختی تھی۔ نمازوں سے فارغ ہو کر لشکر صف آرا ہو گئے۔ یزیدی لشکر کو ابن سعد نے ترتیب دے دی، حملے کی تیاری کر دی، اور پہلے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے تنہا تنہا دست بدست جنگ ہوگی۔ اس عالم میں ایک شخص، یزیدی لشکر کا ایک شاہ سوار، ایک سپہ سالار، مرجھایا مرجھایا کھڑا ہے۔ وہ ابن سعد سے پوچھتا ہے، ابن سعد کیا تو نے واقعی حسین کی شہادت کا ارادہ کر لیا؟ وہ کہتا ہے ہاں، اس کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ یہ سن کر اس گھوڑے پر سوار شخص کو، ایک سپاہی کو لرزہ طاری ہو گیا، اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، رونگٹے کھڑے ہو گئے، جسم سے جان نکل گئی۔ اس کی کیفیت دیکھ کر ایک شخص کہتا ہے، اس کا نام لے کر، کہ تم تو کوفہ والوں میں سب سے زیادہ بہادر ہو، تمہاری بہادری کی تو مثالیں دی جاتی ہیں، میں نے آج تک تجھے اس طرح پج مردہ نہیں دیکھا، کیا وجہ ہے؟ تمہاری حالت اتنی غیر کیوں ہو گئی ہے؟ وہ شخص سر اٹھا کے جواب دیتا ہے، پوچھنے والے، آج حالت اس لیے غیر ہے کہ میرے ایک طرف امام حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا، میرے ایک طرف جنت ہے، ایک طرف دوزخ ہے، مجھے آج اسی لمحہ دو میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ اور پھر وہ جواب دیتا ہے، میں نے فیصلہ کر لیا، میں نے دوزخ کو ٹھکرا لیا، میں نے جنت کو اپنا لیا۔ یہ کہہ کے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگاتا ہے اور امام علی مقام کے قدموں میں جا کے پہنچتا ہے اور عرض کرتا ہے، امام علی مقام، میں ہی وہ مجرم ہوں جو آپ کو اس میدان تک لایا ہوں، میں ہی وہ مجرم ہوں جو آپ کو گھیر کر اس مقام تک لایا ہوں، کیا میری اس لمحے توبہ قبول ہو سکتی؟ امام علی مقام نے فرمایا، ہاں، اگر توبہ کرنے آئے ہو تو توبہ قبول ہو سکتی۔ جنگ شروع ہو گئی، تنہا انفرادی جنگ دست بدست شروع ہوئی، یکے بعد دیگرے لشکر حسین کے سپاہی جاتے رہے، قافلہ حسین کے مجاہد جاتے رہے، یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے رہے، ان کی صفوں کو تباہ و برباد کرتے رہے، ان کی پشتوں سے پشتیں لگاتے رہے، اور بالآخر خود جام شہادت نوش فرماتے رہے۔ جب یکے بعد دیگرے لشکر حسین کے سارے سپاہی شہید ہو گئے اور ان کی مقدس
خون میں لت پت مقدس لاشوں کے ڈھیر لگ گئے. اب خانوادہ رسول کی باری آ گئی, اب چمن مصطفیٰ کی باری آ گئی. امام حسین نے مڑ کے اپنے نانا کے چمن کو دیکھا کہ اب کون جائے گا. خاندان اہل بیت کا چاند, ماہ تمام کھڑا ہوا جسے علی اکبر کہتے ہیں. روایت بیان کرتے ہیں کہ علی اکبر شکل میں حضرت محمد مصطفیٰ کی سچی تصویر تھے. لوگ حضور کے دیدار کے لیے حسن اور حسین کو دیکھنے آتے تھے اور حسین حضور کے دیدار کے لیے بیٹے علی اکبر کو دیکھتے تھے. 18 سالہ جوان میدان میں اترا, عرض کی ابا جان اب خانوادہ رسول کی ابتدا میں کرتا ہوں, مجھے اجازت دیجئے. امام حسین نے چوم کر سینے سے لگایا اور حضرت علی اکبر کو حسرت بھری نگاہوں سے دعائیں دے کر روانہ کر دیا. حضرت علی اکبر وہ شیر کی طرح للکارتا ہوا, سراپا پیکر شجاعت, سراپا پیکر رانائی, سراپا پیکر زیبائی, سراپا پیکر حسن, سراپا پیکر جمال, وہ تصویر کامل مصطفیٰ, وہ تعبیر حسن مصطفیٰ. علی اکبر اہل بیت کا ماہ تمام چمکتی تلوار لے کر یزیدی لشکر کی طرف دوڑا. امام حسین آگے بڑھ کے اپنے جوان بیٹے کی شجاعت کے منظر دیکھنے چاہتے تھے, مگر یزید لشکر کے حملے کے باعث میدان کربلا سے اٹھنے والی گرد نے پورے سامان کو اٹ دیا. اٹے ہوئے سما میں امام حسین علی اکبر کی تلوار زنی کا منظر دیکھ نہ سکے کہ میرا لاڈلا علی اکبر اور میرا شیر کس طرح یزیدی لشکر پہ وار کرتا ہے اور کس جرأت و شجاعت کے ساتھ تلوار زنی کرتا ہے. یہ منظر تو دیکھ نہ سکے, مگر گرد کے اندر چونکہ جنگ ہو رہی تھی اتنا پتہ چلتا تھا کہ علی اکبر ادھر ہے. جب علی اکبر تلوار لے کر جس سمت جاتا, یزیدی لشکر اور یزیدی فوج کی صفیں بھیڑ بکریوں کی طرح بزدل ہو کر بھاگ جاتی. جب وہ لشکر دوڑتا حسین سمجھتا میرا علی اکبر انہی کے پیچھے جا رہا ہے. اس طرح سمتوں کا تعین ہوتا رہا. امام علی اکبر بدبخت یزیدی لشکر کے پشتے لگاتا رہا, ان کے واسطے جہنم کرتا رہا اور دیر تک لڑتا رہا. لڑتے لڑتے یزیدیوں کو واسطے جہنم کرتے کرتے اس تپتے دوپہر میں حضرت علی اکبر کو پیاس لگ گئی. پانی 3 دن سے بند تھا, پیاس لگی. سیدنا علی اکبر نے اس عرض کربلا کی اڑتی ہوئی گرد سے فائدہ اٹھا کر دوڑ کر آئے. عرض کی ابا جان اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جائے تو میں تازہ دم ہو کر بدبختوں بھی حملہ کروں. امام علی مقام فرماتے ہیں بیٹے علی اکبر پانی کا گھونٹ تو میں تمہیں دے نہیں سکتا, 3 دن سے پانی بند ہے, تجھے اپنی زبان چوساتا ہو. اب حسین کی اپنی زبان بھی سوکھی ہے, علی اکبر کی زبان بھی سوکھی ہے. امام حسین نے اپنی زبان علی اکبر کے منہ میں ڈال دی. اسی طرح علی اکبر بیٹے اسی طرح میرے نانا اپنی زبان میرے منہ میں ڈالتے تھے, شاید وہ زبان آج کے دن کے لیے ڈالتے تھے. زبان چسائی. حضرت اکبر علی اکبر نے پھر حوصلہ لیا, پلٹ کے پھر لشکر یزید پر حملہ آور ہوئے. دیر تک لڑتے رہے. اچانک لڑتے لڑتے آواز آئی سیدنا علی اکبر کی, یا ابتا, ابا جان ادرکنی, آ کے مجھے تھام لیجئے. امام علی مقام سمجھ گئے کہ علی اکبر زمین پر آ گیا ہے. دوڑ کے علی اکبر کی طرف بڑھے اور قریب ہو کے دیکھا تو وہ جوان, وہ ماہ تمام, وہ حسن کا پیکر علی اکبر زمین پر ہے
اور یزیدیوں کا نیزہ علی اکبر کے سینے میں پیوست ہے۔ آپ زمین پہ بیٹھ گئے، علی اکبر کو چوما، عرض کیا ابا جان اگر یہ نیزے کا پھل سینے سے نکال لے تو میں اٹھ کر پھر حملہ کروں بدبخت یزیدیوں پر۔ امام علی مقام نے حضرت علی اکبر کو گود میں لے لیا، گود میں لے کے نیزے کا پھل کھینچا۔ نیزے کا پھل کھینچنے کی دیر تھی کہ علی اکبر کے سینے سے خون کا فوارہ روا ہوا، ادھر خون کا فوارہ چلا، ادھر روح کفت انطری سے پرواز کر گئی، اور امام علی مقام حضرت علی اکبر کی لاش مبارک کو تھام کر پلٹ کر خیموں کی طرف آ گئے۔ ابن عساکر بیان کرتے ہیں جب امام حسین میدان کربلا میں آئے تھے 10 محرم کے دن، آپ کی عمر مبارک 56 برس 5 ماہ 5 دن تھی، مگر سر انور اور ریش مبارک کا کوئی ایک بال بھی سفید نہ تھا۔ علی اکبر کو لینے گئے تھے، سارا سر اور داڑھی سیاہ تھی، مگر جب علی اکبر کی لاش خون کے فوارے کے ساتھ لے کر خیموں کی طرف پلٹ رہے تھے، سکینہ کہہ رہی تھی حضرت زینب کو پھوپھی جان بابا بوڑھے ہو گئے ہیں، کیونکہ سارا سر سفید ہو گیا تھا، ریش مبارک کے بال سفید ہو گئے تھے، بابا بوڑھے ہو گئے ہیں۔ شہزادیاں تک رہی تھی حسین کیا ہوا، گئے تھے تو جوان تھے، علی اکبر کو لائے ہو تو بوڑھے ہو گئے ہو۔ اس غم نے باپ کو نڈال کر دیا۔ علی اکبر کو ان شہیدوں کے ڈھیر کے پاس لٹا دیا۔ اب تکنے لگے کہ کس کی باری ہے، اتنے میں امام حسن کے شہزادے حضرت قاسم کھڑے ہو گئے۔ یہ وہ حضرت قاسم ہے جس کی نسبت حضرت سکینہ کے ساتھ طے ہے۔ کھڑے ہو گئے، عرض کیا چچا جان اب اجازت دیجئے کہ میں اپنا سر نچھاور کر دوں۔ عرض کیا بیٹا قاسم تو میرے بھائی حسن کی اکلوتی نشانی ہے، تجھے دیکھتا ہوں حسن یاد آتا ہے، تجھے اجازت نہیں دیتا میرے بھائی کی نشانی نہ مٹ جائے۔ عرض کیا اب چچا جان نہیں ہو سکتا، جب تک میری لاش آپ کے قدموں پہ نہیں گرے گی اس وقت تک آپ کو آگے نہیں جانے دوں گا۔ اگر میں آپ کے سامنے شہید نہ ہوا اپنے ابا حسن کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ حضرت قاسم بن حسن تلوار لے کے، بوسوں اور دعاؤں کا تحفہ لے کے میدان شہادت کی طرف بڑھتے ہیں۔ حمید بن مسلم ابن سعد کی فوج کا ایک سپاہی ہے۔ البدایہ والنہایہ کی روایت کے مطابق، امام ابن کثیر کی روایت کے مطابق وہ بیان کرتا ہے حضرت قاسم جب میدان میں آئے وہ کہتا ہے ہم نے اچانک دیکھا کہ اہل بیت کے خیموں سے خوبصورت جوان نکلا، اس کا چہرہ چاند کا ٹکڑا معلوم ہوتا تھا، اس نے قمیض اور ازار اور جوتے پہن رکھے تھے، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور غالباً اس کے بائیں جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا۔ اہل بیت کا حال دیکھی، یہ لڑکا شیر کی مانند بھرا ہوا آیا اور دشمن پہ ٹوٹ پڑا۔ جنگ شروع ہو گئی، لشکر یزید کو واصل جہنم کرنے لگا۔ قاسم بن امام حسن بس جلد ہی کسی بدبخت نے تلوار حضرت قاسم کے سر پہ چلائی، سر پہ زور سے تلوار لگی کہ آواز آئی یا اماہ، چچا جان، اور حضرت قاسم زمین پہ آ گرے۔ امام حسین دکھوں سے چور، غموں سے چور، ابھی علی اکبر کا غم بھولا نہیں، وہ لاش آنکھوں کے سامنے ہے کہ حضرت قاسم نے آواز دے دی۔ حضرت قاسم کے پاس آتے اور پاس کھڑے ہوتے ہیں، اس کی لاش کو دیکھ کے فرماتے ہیں بیٹے قاسم کیسی گھڑی ہے کہ میں آج تیری مدد نہیں کر سکتا۔ امام حسین نیچے لیٹ گئے، حضرت قاسم کو سینے سے لگا لیا اور سینے سے لگا کر حضرت قاسم کو اٹھا لیا اور ان کی مبارک لاش کو لے کے چلے۔
امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں روایت کرتے ہیں کہ راوی دیکھنے والے نے کہا کہ جب امام حسین ایک جوان کی لاش اٹھا کے خیموں کی طرف جا رہے تھے، راوی بیان کرتا ہے تو وہ اتنا جوان تھا، کریل جوان، کہ اس کے پاؤں اور ٹانگیں زمین پہ لٹک رہی تھی اور گھسٹتے ہوئے جا رہے تھے۔ میں نے کسی سے پوچھا یہ کون جوان ہے جس کو حسین اٹھا کے جا رہے ہیں اور جس کے